رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین با اختیار، مقتدر اور اپنے کاموں پہ بالکل ہر طرح سے جو چاہے کرنے پہ قادر ہے. اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو چاہے عظمت و فضیلت سے نواز دے. دنیا میں انسانوں میں سے اس نے اپنے حبیب جناب محمد کریم علیہ التحیہ والتسلیم کا انتخاب کیا اور انہیں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت سے نوازا. گھروں میں اس نے بیت اللہ کا انتخاب کیا، روضۃ من ریاض الجنہ، رسول اللہ علیہ السلام کے گھر اور آپ کے ممبر و مصلی کے درمیانی جگہ کا انتخاب کیا، بیت المقدس کا انتخاب کیا، مسجد نبوی کا انتخاب کیا. تو یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے اپنے گھروں میں، مختلف گھروں میں سے، زمین کے ٹکڑوں میں سے ان جگہوں کو معزز و محترم، مکرم اور حرمت والا بنایا. اپنی کتابوں میں سے اس نے قرآن مجید کا انتخاب کیا. اسی طرح مہینوں کی اگر بات کی جائے تو اس نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا. تمام مہینوں پہ اس مہینے کو فضیلت عطا کی. 4 مہینے حرمت والے ان کا انتخاب کیا. اگر آپ ہفتے کے 7 دنوں کا آپس میں موازنہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اس نے ایک دن جسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، جمعے کا دن، اس دن کا انتخاب کیا اور بقیہ ایام پر اس دن کو فضیلت و عظمت عطا فرمائی. یہ اس کی مرضی ہے. وہ یہ فضیلت کسی اور دن کو دینا چاہتا تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یہ اس کی اپنی منشا، چاہت اور مرضی ہے کہ اس نے 7 دنوں میں جس ایک دن کو سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت قرار دی ہے وہ جمعے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن کے حوالے سے بہت ساری احادیث اور روایات ہیں جو آپ نے اس کی فضیلت میں بیان فرمائی. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، سید الایام یوم الجمعہ، 7 دنوں میں جو 7 دنوں کا سردار دن ہے
سب سے عظمت و فضیلت والا دن ہے وہ یوم الجمعہ ہے، اور فرمایا وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس کی تعظیم، اس دن کی عظمت بقیہ ایام کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے کہ تاریخ انسانیت کے کئی ایک اہم واقعات اس دن میں رونما ہوئے۔ فیہ خلق آدم، اللہ نے جب جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو تخلیق آدم کے لیے جس دن کا انتخاب کیا گیا وہ یوم الجمعہ تھا۔ فیہ ادخل الجنہ، جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کیا، اس ارادے کی تکمیل کے لیے جس دن کا انتخاب ہوا وہ یوم الجمعہ تھا۔ وَفِيهِ أُهْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ، جناب آدم کو جس دن زمین پہ اتارا گیا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ وَفِيهِ تُوفِّيَ، جس دن جناب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی فرمایا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ جمعے کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے حکم کے ساتھ قیامت کو قائم کرے گا۔ فیہ النفخہ، اسی دن پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اسی دن دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ لا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، پہلے نفخے میں پھونک، دوسری مرتبہ سور میں پھونک، اور پھر لوگوں کا اللہ کے حضور جمع ہونا جس دن میں ہوگا وہ یوم الجمعہ ہوگا۔ پھر فرمایا فیہ ساعۃ، اللہ رب العالمین نے اس دن کے اندر ایک وقت ایسا رکھا ہے، ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ، کوئی مومن مسلمان بندہ اس گھڑی میں اگر اللہ رب العالمین سے کچھ سوال کر لیتا ہے، کسی چیز کی دعا کرتا ہے، وہ دعا اس کی گناہ کی چیز نہ ہو، وہ دعا اس کی رشتہ داری کو توڑنے کی نہ ہو، حرام کام کے سوال پر مبنی نہ ہو، کسی بھی جائز صحیح اور اچھے کام کی اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ رب العالمین اس گھڑی میں کی جانے والی دعا کی بدولت اسے وہی چیز دے دیتا ہے جو اس نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے۔ اور راجح قول کے مطابق وہ گھڑی جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ اس دورانیے میں جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آئے گی، ہر جمعے کو آتی ہے، جس میں اللہ سے جس بھی چیز کا سوال کیا جائے اللہ رب العالمین انسان کو وہ عطا کرتے ہیں۔ اور سلف صالحین، صحابہ و تابعین جمعے کے دن عصر سے مغرب میسر نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے پاس یہ گولڈن ٹائم ہوتا تھا، سنہرا وقت ہوتا تھا جس میں وہ اکیلے ہوتے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ولا ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبال ولا بحر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس دن قیامت قائم ہوگی، لوگوں اس دن میں قبولیت کی ایک گھڑی بھی ہے۔ اور اگلی بات سن لو، جتنے بھی اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسی طرح آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، اللہ رب العالمین کی مخلوقات الا یشفقن یوم الجمعہ، جمعے کے دن وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں پہ طاری ہوتا ہے۔ طاری کس وجہ سے؟ کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، کہیں آج کا دن قیامت کا دن نہ ہو۔
رسول اللہ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما کے مجھے آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، اپنے لیے خیر کا سوال کیا جائے، اور ساتھ بتا رہے ہیں اللہ نے اس دن میں ایک گھڑی رکھی ہے جس میں آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعے کا دن اللہ کی مخلوق ہے، 7 دنوں کے مقابلے میں اس ایک دن کو بقیہ 6 کے مقابلے میں اللہ نے عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں وَأَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ رب العالمین نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ خوشی ہے، اس دن اللہ نے میرا اور آپ کا دین اسلام مکمل کیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ قرآن مجید سورہ المائدہ کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا اور حصہ عرفے کے دن میدان عرفات میں 9 ذی الحج جمعے کا دن تھا جب یہ آیت اتری۔ یہودی صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس، جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کرتے کہ یہ آیت اگر ہم پہ اتری ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ ابن عباس نے فرمایا تم عید کی بات کرتے ہو، یہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا ہے، کیونکہ یہ آیت جس دن اتری وہ جمعے کا دن تھا، ہمارے لیے وہ بھی عید، اور وہ عرفات کا میدان یوم عرفہ تھا، 9 ذی الحج جس دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں، ہمارے لیے وہ دن بھی عید۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے زیادہ عظمت والا دن یوم الجمعہ ہے، کیونکہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر میں انسان کھیل کود بھی کرتا ہے، دیگر کام کاج بھی کرتا ہے، لیکن یوم الجمعہ خالص اللہ سے دعا کرنے اور اللہ کے ذکر کا دن ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بقیہ عید کے ایام سے زیادہ عظمت و فضیلت سے نوازا ہے۔ اور اس کے بعد اسی دن میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کچھ احکامات، کچھ کام کرنے کے ذمے لگائے ہیں۔ سب سے بڑا جو کام ہے اس دن کی خاص تعظیم اور اس دن میں خاص عبادت کا ہمیں حکم ہے۔ پہلے یہودی گزرے ہم سے، عیسائی گزرے ہم سے، ان کے لیے بھی خاص عبادت کا ایک دن تھا۔ عبادت تو روز ہوتی ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن ان کے لیے مقرر تھا جس میں دن بھر انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب یہودی آئے تو ان کے لیے اللہ نے جو عبادت کا دن منتخب کیا وہ جمعے کا تھا۔ انہوں نے اختلاف کیا اور کہا نہیں ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، ان کی مرضی کے مطابق انہیں ہفتے کا دن دیا گیا۔ اس کے بعد عیسائی آئے، ان کے لیے خاص تعظیم اور خاص عبادت کا دن اللہ نے جو مقرر کیا وہ جمعے کا تھا، انہوں نے اختلاف کیا، ان کی مرضی کے مطابق انہیں دن اتوار کا دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ہم آئے آخر میں لیکن یہودیوں عیسائیوں سے سبقت لے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو عبادت خاص تعظیم اور عبادت کا دن اللہ نے ہمیں دیا ہے پہلے ان کو دیا تھا، انہوں نے اختلاف کیا، فہدان اللہ نے اس دن کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، ہمیں ہدایت پہ رکھا، ہمیں جمعے کا دن ملا، ہم نے اس دن کو قبول کر لیا۔ یہودی ہم سے ایک دن پیچھے ہیں، عیسائی ہم سے 2 دن پیچھے ہیں، ہمارا دن جمعے کا پہلے آتا ہے، ہفتہ 1 دن بعد آتا ہے، اتوار 2 دن بعد آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہودی بھی پہلے آئے ہم سے پیچھے رہ گئے، عیسائی پہلے آئے ہم سے پیچھے رہ گئے، دنیا میں جس طرح ہم ان سے آگے نکل گئے، کس وجہ سے؟ جو اللہ نے دیا اسے قبول کر لیا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر معاملے اور میدان میں
ہر عظمت و فضیلت کا مستحق بنانے میں اللہ یہود و نصارہ سے ہمیں آگے لے جائے گا. ہمیں ان پہ سبقت مل جائے گی، جس طرح دنیا میں ملی ویسے آخرت میں بھی مل جائے گی. اللہ نے ہمارے لیے تعظیم، عبادت اور خصوصی عبادت کے لیے جو دن مقرر کیا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور اس دن میں جو کرنے کے کام ہیں اس میں اللہ نے ہمارے اوپر بڑا اپنا فضل کیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. پہلی امتوں کے لیے کیا تھا؟ جو تعظیم کا دن ہے، جو خاص عبادت کا دن ہے، ہفتہ ہے یا اتوار، یہ دن بھر عبادت میں گزرے گا. کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، کام کاج کی اجازت نہیں، کاروبار، تجارت، اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی. ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے. اگر یہ گنجائش ہمیں نہ دی جاتی، ہمارے لیے کام کاج کرنا، جمعے کے دن کاروبار کرنا، تجارت کرنا جائز نہ ہوتا. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں کہا کہ جمعے کے دن صرف جمعہ تم نے ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ جمعے کی ادائیگی کا جو پہلا وقت ہے وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، کام کاج تجارت کاروبار کے لیے. اور جو جمعے کی ادائیگی کے بعد کا وقت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تجارت کاروبار کام کاج کی تمہیں اجازت دی ہے. یہ ہم پہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے. آج کل 15 گھنٹے کا دن اور جمعے کی ادائیگی کا کل وقت 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ. اس سے پہلے بھی ہمیں کام کاج کی اجازت، اس کے بعد بھی ہمیں اجازت. بیچ میں جو وقت ہے وہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جمعہ ادا کریں گے. یہ اللہ رب العالمین کی ہم پہ رحمت ہے، اس کا فضل ہے. جمعے کے دن کا سب سے بڑا کام جمعے کی ادائیگی، اور جمعے کی ادائیگی فرض ہے ہر مسلمان پہ. اگر آپ مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، تو آپ پہ جمعہ فرض ہے. جمعے کی ادائیگی فرض ہے ہر عقل والے انسان پہ. اگر آپ عقل والے ہیں، عقل سلیم اللہ نے عطا کیا ہے، کوئی مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، تو اس پہ جمعے کی ادائیگی فرض ہے. جمعے کی ادائیگی فرض ہے مرد پر. اگر آپ مرد ہیں، عورت نہیں ہیں، تو جمعہ ادا کرنا آپ پہ فرض ہے. خواتین پہ فرض نہیں ہے، ادا کرنا چاہیں اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ مرد ہیں تو الجمعۃ واجب علی کل مسلم محتلم، مسلمان پہ واجب ہے جمعہ ادا کرنا، عاقل پہ واجب ہے جمعہ ادا کرنا، مرد پہ واجب ہے. اور اگر آپ بالغ ہیں، نابالغ نہیں، تو جمعے کی ادائیگی فرض ہے. جو نابالغ ہوتا ہے اس کے لیے جمعے کی ادائیگی فرض نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت، اگر آپ آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، تو جمعے کی ادائیگی فرض ہے. کیونکہ جو غلام ہوتے ہیں، مملوک ہوتے ہیں، کسی کی ملکیت میں ہوتے ہیں، ان پر جمعہ ادا کرنا فرض نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، عاقل بنایا، مرد بنایا، بالغ بنایا، آزاد بنایا. اور اگر آپ تندرست ہیں، صحیح سلامت ہیں، آپ پہ جمعہ ادا کرنا فرض ہے. مریض کے لیے، بیمار کے لیے اللہ نے رخصت رکھی ہے جمعے سے. جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، سمجھدار ہو، تندرست ہو، مرد ہو، اس کے لیے جمعہ ادا کرنا فرض ہے. جمعہ چھوڑنے کی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے اس کے لیے جمعہ فرض رکھا ہے. اور یہ فرضیت کب سے ہے؟ کب سے فرضیت ہے یہ؟ ابھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے. صحابہ کہتے ہیں جمعہ ادا کرنا فرض ہو گیا تھا، احکامات آ گئے تھے، لیکن مکہ میں مجبوری یہ تھی، اجتماع نہیں ہو سکتا تھا، کہیں پہ اکٹھے ہو کے نماز نہیں ہو سکتی تھی، خطبہ نہیں ہو سکتا تھا.
لیکن احکامات آ گئے تھے وہاں پہ، چونکہ ان احکامات کو اپنانا، ان پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے عملی طور پہ آپ کو مکہ میں جمعے کی ادائیگی نہیں ملے گی۔ لیکن جو صحابہ، جو آپ پہ ایمان لانے والے مدینہ میں موجود تھے، مصعب ابن عمیر کے ذریعے جن تک اللہ کا دین پہنچایا گیا، ان کو احکامات دے دیے گئے کہ مدینہ میں جمعے کا قیام کیا جائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے اندر صحابہ کرام نے جمعے کی ادائیگی کا آغاز باقاعدہ طور پہ کر دیا تھا۔ اور ایک روایت سنن نبی داود اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ابا جی، اپنے ابا جی کی بات کرتے ہیں، نابینا ہو گئے تھے، میں ان کا قائد تھا، یعنی ان کو سپورٹ کرتا تھا، کہیں لے کے جانا ہے ہاتھ پکڑا اور لے جاتا تھا انہیں۔ فرماتے ہیں ہر جمعے کو میں ان کو ساتھ لیتا، مسجد میں لے کے جاتا تھا، نابینا تھے اور جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد آتے تھے۔ یہاں آنکھوں والے ہیں، بینا ہیں، اور جمعے کی فکر نہیں۔ فرماتے ہیں ابا جی نابینا تھے، میں ان کا قائد تھا اور ان کو مسجد میں لے کے آتا تھا۔ کہتے میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، آپ جمعے کی ادائیگی کے لیے جب مسجد میں آتے، بیٹھے ہوتے تھے تو اذان ہوتی جمعے کی، اذان جب مکمل ہو جاتی تو میرے ابا جی ہاتھ اٹھاتے اور ایک شخص کے لیے دعا کرتے، اس شخص کا نام تھا اسعد بن زرارہ، کنیت تھی ابو امامہ، اس کے لیے مغفرت کا سوال کرتے اللہ سے، اور اللہ سے خوب دعائیں مانگتے۔ کہتے ایک لمبا عرصہ میں نے اپنے ابا جی کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن میرے دل میں بات آئی کہ میں کتنا بے بس انسان ہوں کہ کبھی اپنے ابے سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ ایک دن پکا ارادہ کیا کہ آج سوال کروں گا۔ کہتے ہیں جمعے کے لیے آئے، وہی بات ہوئی، اذان ہوئی، ابا جی کے ہاتھ اٹھے، صحابی رسول ابو امامہ اسد ابن زرارہ کے لیے مغفرت کی دعا ہونے لگی۔ میں نے کہا بتائیے، بڑے عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس راز سے پردہ اٹھائیے، آخر وجہ کیا ہے؟ جمعے کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اسعد بن زرارہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے، صحابی رسول ہیں اسعد، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے، ہم مدینے کے اندر موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جمعے کو ادا کرنے کے احکامات جب ہمیں ملے، سب سے پہلا جمعہ جو اسلام کی تاریخ میں ادا کیا گیا، پڑھایا گیا، وہ مدینے کے اندر تھا۔ ایک علاقے، ایک کھلے نشیبی میدان میں ہمیں جمعہ پڑھانے والی شخصیت کا نام اسعد بن زرارہ تھا۔ اس نے اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا خطبہ دیا، سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ فرماتے ہیں آج جب میں جمعے کی اذان سنتا ہوں مجھے اسعد ابن زرارہ یاد آ جاتے ہیں، میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہوں، اور میرے دل میں یہ بات اٹھتی ہے اللہ اس شخصیت پہ رحم کرے جس نے نیکی کے کام کا آغاز کیا تھا۔ آج تک اور آج کے بعد جب تک لوگ پوری کائنات میں جس جس جگہ پہ جمعے کو ادا کریں گے، اللہ پہلی مرتبہ جمعہ ادا کرنے والے اسعد ابن زرارہ صحابی رسول کے نامہ اعمال میں ان سب کے جمعے کی نیکی کا اجر ڈالتا جائے گا۔ کہتے ہیں مجھے وہ یاد آتے ہیں، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس نیکی کا، اس اچھے کام کا آغاز کیا تھا۔ ہم 40 لوگ تھے، وہ ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کا خطبہ دیا۔ جب اذان ہوتی ہے جمعے کی، میرا دل کرتا ہے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اچھے کام، نیکی کے کام، ان کا آغاز کرنے والے بنے، مفتاح للخیر بنے، خیر کی چابی بنے۔ نہ دیکھیں ماحول کیا ہے، ارد گرد کے معاملات کیسے ہیں، لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، نہیں، آغاز کرنے والے بنے۔ نیکی کا، خیر کا، اچھے کام کا آغاز کرنے والا بعد میں ہونے والی ہر نیکی میں اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو جمعے کی کا آغاز تو اس وقت سے ہو گیا تھا، اور اگر آپ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، مریض نہیں ہیں، تندرست ہیں، مرد ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جمعہ ادا کرنا فرض کیا ہے، اس میں گنجائش
میرے آپ کے لیے کوئی نہیں بچتی۔ اور اگر کوئی اس کے باوجود سستی برتتا ہے، ادا نہیں کرتا، اس کے لیے 2-3 باتیں سن لیں۔ سب سے پہلی بات، ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو احضروا الجمعہ، جمعے میں حاضر ہوا کرو، ودنو من الامام، امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ پھر فرمایا فإن الرجل لیکون من اہل الجنہ، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حضور اہل جنت میں سے لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کرتا وہ کیا ہے؟ فیتأخر عن الجمعہ، وہ جمعے کے معاملے میں سستی برتتا ہے، پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ جمعے کے معاملے میں سستی کیا ہوتی ہے؟ جمعہ چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی کوتاہی غفلت ہے۔ سستی کیا ہوتی ہے؟ تاخیر سے پہنچنا، لیٹ آنا۔ سستی کیا ہوتی ہے؟ آداب جمعہ کے خلاف کوئی حرکت، کوئی کام سر انجام دینا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جمعے کے لیے حاضر ہوا کرو اہتمام کے ساتھ، اور امام کے قریب بیٹھا کرو، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک بندہ اللہ کے ہاں اہل جنت میں سے لکھا ہوتا ہے، لیکن فیتأخر عن الجمعہ، وہ جمعے کے معاملے میں کوتاہ ہوتا ہے، اس سے کمی، کوتاہی اور غفلت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فیؤخر عن الجنہ، جو جمعے سے پیچھے پیچھے رہتا ہے ہوتا وہ جنتی، اس کو سزا یہ ملتی ہے روز قیامت وہ اللہ کی جنت میں داخلے سے بھی لیٹ کر دیا جاتا ہے، پیچھے رکھا جاتا ہے اسے۔ دن تو 50,000 سال کا ہے۔ سب سے پہلے داخلہ رسول اللہ کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فقراء، مساکین، مہاجرین کی باری آئے گی۔ تو ایک بندے کو لمبا انتظار کرنا پڑے جنت جانے کے لیے، کتنی مشقت اور مشکل ہوگی اس کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا، جنت سے اس کو لیٹ کیا جائے گا، پیچھے کیا جائے گا۔ کسے؟ جو جمعے کی ادائیگی میں پیچھے پیچھے رہتا ہے، جس کے پاس اہتمام نہیں ہے، وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے یار پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اور دوسری حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس یصلی بالجمعہ، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگاؤں جو میری جگہ پہ کھڑا ہو، لوگوں کو جمعہ پڑھائے، اور میں کیا کروں؟ ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعہ، میں ان مردوں کے پیچھے جاؤں جو نام کے مرد ہیں، کام کے مرد نہیں ہیں، جن کو یہ تو فخر ہے کہ ہم مرد ہیں، ہم میں مردانگی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مرد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی ڈیوٹی، ذمہ داری کیا لگائی ہے۔ عورتیں ہوتے، بچے ہوتے، نابالغ ہوتے، مریض ہوتے، بوڑھے ہوتے، مجنون ہوتے، دیوانے ہوتے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی۔ صحت مند تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، مرد تھے، لیکن اپنی مردانگی کا لحاظ خیال نہیں تھا۔ رسول اللہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان مردوں کے پیچھے جاؤں، ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعہ، جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی برتتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جمعہ، میرا دل کرتا ہے میں جاؤں ان کے پیچھے، ان کو نیچے رکھوں، اوپر ایندھن ڈالوں، ان کو آگ لگا کے جلا ڈالوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہنے والے کون ہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اپنی امت کے اوپر اتنے مشفق اور مہربان ہیں، ایک مسواک کی لکڑی کا بوجھ جو برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو آگ لگا کے جلا دوں جو جمعوں سے پیچھے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، دو میں سے ایک کام ہوں گے، یہاں تو لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں گے، یا پھر کیا ہوگا؟ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ ان کا شمار غافلین میں سے ہوگا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے دل پہ لگی ہوئی مہر ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جن کے دلوں پہ اللہ مہریں لگا دیتا ہے، جن کے کانوں پہ اللہ مہریں لگا دیتا ہے، جن کی آنکھوں پہ اللہ مہریں لگا دیتا ہے، جن کو غافلین کی صف میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو سزا یہ ملتی ہے اللہ کی بات کریں، رسول اللہ کی بات کریں، کتاب اللہ کی بات کریں، عباد اللہ کی بات کریں، آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، سیرت کی بات کریں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں وجلت قلوبہم، اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وزادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھنے لگتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں اور جن دلوں پہ اللہ کی طرف سے مہر ثبت کر دی جاتی ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، نہ ان کو جنت کا شوق، نہ جہنم سے ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول اللہ سے محبت، سب کچھ دل میں ڈیڈ ہو کے رہ جاتا ہے، غائب ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایمان کی روشنی اتنی ماند پڑ جاتی ہے کہ ان کو راہ حق دکھائی نہیں دیتا، نہیں سمجھ آتی اندھیروں میں ہم نے کہاں جانا ہے، پھر وہ دنیا میں اندھا دھندی چل رہے ہوتے ہیں، ہر طرف الجھاؤ ہی الجھاؤ ہوتا ہے، سلجھاؤ کا کوئی رستہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، بس وہ پھر زمین کے گہرے اندھیروں میں اور گہری دلدل میں دھنستے اور پھنستے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس اندھیرے میں وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، بالآخر ان پہ موت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوتی ہے، لہٰذا کتاب و سنت اللہ رسول کی کوئی بات ان پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ مہر لگنا اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹی، یہ دلوں کا سکون چھن جاتا ہے اس انسان کا، اس کی زندگی میں کوئی راحت نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں لگتی اسے، خیر اور شر کی تقسیم اس بندے کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کی تفریق اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو یہ سب اللہ رسول کی باتیں اور مسجدیں، کتاب اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اللہ والے لوگ سب زمین پہ اس کو بوجھ نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے وہی لوگ نے شگل میلہ لایا، وہ یہ شگل میلہ سمجھتا ہے۔ وہ کیوں سمجھتا ہے؟ بھئی اس کے دل پہ مہر لگ کے اس کو سزا ملتی ہے، اور یہ سزا اس بندے کو ملتی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جو بندہ جمعے چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پہ یہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ کسی کام جوگا نہیں رہتا۔ نام کا وہ مسلمان ہوگا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن کام، روشنی، ہدایت، نور، وہ راحت، وہ اطمینان، وہ سکون، وہ اللہ کے ذکر کی لذت، وہ قرآن کی تلاوت کا مزہ، جس میں مشکلات کے باوجود انسان اپنے آپ کو اللہ سے جڑا ہوا ایسا پاتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اس سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ نور ایمان، نور ہدایت سے وہ محروم ہو کے رہ جاتا ہے، جس کے دل پہ مہر ہوتی ہے، اور مہر اس بندے کے دل پہ لگتی ہے، ٹھک کر کے لگتی ہے، جو جمعے چھوڑتا ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک حدیث میں آپ نے باقاعدہ طور پہ کاروبار کا ذکر کیا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی دکانوں نے، جن کی تجارت نے ان کو جمعے سے دور کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 ٹکے کمانا بہت ضروری ہے، جمعہ لیٹ بھی ہو جائے گا، رہ بھی جائے گا تو کوئی گل نہیں، زور دی نماز پڑھ لیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، جس بندے کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے اس پر جمعہ ادا کرنا فرض ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من استغنا بلہو او تجارت استغنى اللہ عنہ، جس بندے کی تجارت نے، اور دوسرا لفظ بولا جس بندے کے کھیل تماشے نے، تجارت کا نام لے لیا، اس کے علاوہ جمعے سے لیٹ کرنے والی، جمعے سے پیچھے رکھنے والی ہماری جتنی مصروفیات ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو لہو قرار دیا، قرآن نے بھی اس کو لہو قرار، کھیل تماشا، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، فلاں مصروفیت صبح سے لے کے وہ میں یاد نہیں آتی ہیں، عین جمعے کے وقت میں یاد آ جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کھیل تماشا۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں من استغنا بلہو او تجارت استغنى اللہ عنہ. لوگوں جس بندے کو جمعے سے تجارت نے دور کیا، جس بندے کو جمعے سے کھیل تماشے نے دور کیا، استغنى اللہ عنہ، وہ اس بات کو سن لے، ذہن میں بٹھا لے، اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ بھی اس سے اعراض کر لیتا ہے. جس نے جمعے سے اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کر لیا، اللہ اس پہ ناراض ہے. اللہ کی رضا مندی ملتی ہے اس بات سے کہ جمعے کو ادا کیا جائے. یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اس نے پہلے بات میں ہمیں کام کاج، تجارت، مصروفیات، ہر کام کرنے کی اجازت دی، لیکن جو مخصوص وقت رکھا وہ اپنے لیے مانگا. اور اگر وہ وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ دنیا میں آنے کا پھر کوئی مقصد نہیں ہے. اور جو لوگ اس مقصد کو یاد رکھتے ہیں، ایک دو باتیں ان کے حوالے سے بھی سن لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دو حدیثیں صرف عرض کرتا ہوں. ایک بات آپ نے ارشاد فرمایا من غسل واغتسل یوم الجمعہ، سنن نبی داود، جامع ترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ کی حدیث. فرمایا جو بندہ مقصد حیات کو یاد رکھے، جمعے کے دن کا باقاعدہ اہتمام کرے، اس کو فکر ہے جمعہ ادا کرنے کی. من غسل واغتسل، غسل شرعی جو غسل مسنون کا طریقہ ہے اس نے اس دن کیا. ثم بکر وابتکر، پھر وہ جلدی چلا مسجد میں آیا. اور یہ جلدی کتنا جلدی؟ کم از کم اتنا جلدی آیا کہ امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آیا. جو امام کے ممبر پر آنے کے بعد آیا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہ موجود ہوتے ہیں. جو لوگ ممبر پہ امام کے آنے کے بعد جمعے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کا نام خصوصی اجر ختم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ جب امام کی بات شروع ہوتی ہے، حدیث کے لفظ ہیں طووا صحفہم، وہ اپنے صحیفے، اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں. یستمعون الذکر، فرشتوں کو اللہ کے ذکر کا حیا ہے، اللہ کے ذکر کا پاس ہے، اللہ کے ذکر کا احترام ہے. جب اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے خطبے کی شکل میں، جمعے کی شکل میں، وہ رجسٹر لپیٹ کے اللہ کے ذکر کو غور سے سنتے ہیں. اس کے بعد کون آیا، کب آیا، اس کا نام اس خصوصی رجسٹر میں درج نہیں کیا جاتا. وہ جس کو اللہ نے خاص انعامات دینے، جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. ثم بکر وابتکر، کم از کم اتنا جلدی آئے، کم از کم کہ امام ممبر پہ آیا ہے اس سے پہلے پہلے اس کی انٹری ہو گئی ہے، جمعے کے لیے یہ آ گیا ہے. اور پھر فرمایا ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہیں آیا. مشا ولم یرکب، پیدل چلا، سوار نہیں ہوا. اور پھر جب آ گیا ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کے بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ٹیک کہاں پہ لگتی ہے، اچھا بڑی اچھی ٹیک یہاں لگ، چلو پیچھے ہی بیٹھ جاؤ. یہاں پہ اے سی کی ہوا اچھی آتی، سردی ہے تو یہاں پہ دھوپ اچھی آتی ہے، ادھر 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 نہیں، بکھر کے نہیں، بلکہ قریب ہو کے بیٹھے. قریب ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا شروع ہو جائے، لوگوں کے اوپر سے گزر کے جانا شروع ہو جائے، اس کی بھی اجازت نہیں. جتنا قریب اس کے لیے ممکن ہے اتنا قریب ہو جائے. واستمع ولم یلغو، اس کے بعد اس کے کان، اس کی آنکھیں، سب کا سب اللہ کے ذکر کی طرف ہے. یہ نہیں ہے کہ آیا جمعے میں پورے ہفتے کی نیند پوری کر رہا ہے، آیا جمعے میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، کبھی تنکے توڑ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے. نہیں، آداب جمعہ کے خلاف. رسول اللہ فرماتے ہیں واستمع ولم یلغو، اس کے کان پوری طرح امام کی طرف، اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی. کیا ملے گا اسے؟ کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ اجر صیامها وقیامها. اس کا جمعہ جب پورا ہوتا ہے، جمعہ جب وہ ادا کر لیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے یہ گھر سے چلا مسجد میں آیا، اس کے قدموں کو گنتی کرو، جتنے قدم اٹھا کے چل کے یہ اللہ کے گھر آنے والا ہے، ایک قدم کے بدلے اجر سنۃ اجر صیامها وقیامها، ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کا اجر اس کو دے دو. 1 سال کا اجر کس بات کا؟ اجر صیامها وقیامها لکھ دو. ایک قدم کے بدلے میں جیسے اس نے 1 سال کے روزے رکھے ہیں، جیسے اس نے 1 سال قیام کیا ہے. یہ بہاریں چلتی سانسوں تک ہیں، زندگی کے ساتھ ہیں. زندگی ختم ہو گئی، پھر سالوں عمل کر لے،
ایک پائی کا اجر نہیں ملے گا. اور جب تک زندگی ہے ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کی نماز، ایک ایک سال کا قیام، 100 قدم، 200 قدم، 300 قدم، 1000 قدم، 1000 سال کی نمازیں، 1000 سال کا قیام، 1000 سال کے روزے، 1000 سال زندگی نہیں لیکن ہر ہفتے ہزاروں سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں. کون شخص غسل کر کے آنے والا، جلدی آنے والا، قریب بیٹھنے والا، غور سے سننے والا، کوئی لغو حرکت نہ کرنے والا، پیدل چل کے آنے والا، قدم گنوا کے گنتی کروا کے، اللہ رب العالمین ایک ایک قدم کے بدلے اتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں. اور جو بندہ اتنا اجر و ثواب، اتنا بہترین پیکج ہونے کے باوجود اس کو لیتا نہیں ہے، حاصل نہیں کرتا، بھائی اس سے بڑا بد قسمت اور بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا یہ کام جس بندے نے کیے ہیں 7 دن کے سابقہ، 3 دن کے مزید آئندہ، 10 دن کے اللہ اس بندے کے گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا پہلی گھڑی میں آیا تو اللہ اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں آیا گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں آیا بکری کی قربانی کا ثواب، چوتھی گھڑی میں آیا اللہ رب العالمین اسے مرغے کی قربانی کا ثواب. انڈے کی قربانی سے مراد صدقہ ہے یہاں پہ. یہ ثواب اجر الگ اللہ دیتا ہے کس بندے کو؟ جس کے پاس وقت ہے، جس کو فکر ہے مقصد حیات سے جو جڑا ہوا ہے، جس کو اندازہ ہے کہ اس پرفتن دنیا میں، اس اندھیروں میں مجھے روشنی کی کرن کہاں سے نصیب ہوگی، کہاں سے ملے گی. پریشان حال انسان کو اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے دوا کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے گھر سے، اللہ کے ذکر سے. جو یہ جانتا ہے اس کے لیے یہ اجر و ثواب، اور جو یہ نہیں جانتا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آخری بات سن لیجئے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان ہو جاتی ہے تو بس پھر ایک ہی کام ہونا چاہیے، جلدی چلو اللہ کے ذکر کی. وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. گاہک اگر آج تمہارے پاس آیا ہے، زیادہ آ گئے تو بھیجنے والا کون ہے؟ وہ بھائی گاہک اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. تو جو ابھی گاہک آ رہا ہے آپ کے پاس، کیا وہ بعد میں نہیں آئے گا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اے پیغمبر لوگوں کو بتائیں جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری تجارت اور جو تم مصروفیات اختیار کیے ہوئے ہو اس سے کہیں بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، رزق بہترین دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، ذوالقوہ وہ ہے، متین وہ ہے، باسط وہ ہے، رافع وہ ہے، قابض وہ ہے، دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا، تقسیم کرنے والا وہ ہے، تنگ کرنے والا وہ ہے. جب دیتا وہ ہے، تقسیم وہ کرتا ہے، بڑھاتا گھٹاتا وہ ہے، تو پھر اس کی مان کے چلو، وہ کبھی بھوکا مرنے نہیں دے گا. اس لیے روٹی پانی، دکانداری، کاروبار، تجارت اور دیگر چیزیں جن کو اللہ نے کھیل تماشا کا، ان میں وقت لگانے کی بجائے مسجد، جمعہ، یہ بہترین، یہ سب سے اہم کرنے والا ہمارا کام ہے. اور سن لیں، یہودیوں کی ایک جماعت اللہ نے روکا تھا ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. انہوں نے کیا، اور کیا بھی ڈائریکٹ نہیں، ہیلا کیا انہوں نے. قرآن مجید سورہ الاعراف 9ویں پارے میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ کہتے ہیں پیغمبر سوال کیجئے ان سے اس بستی کے بارے میں جنہیں اللہ نے روکا تھا ہفتے کے دن کا شکار کرنے سے. انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا جب ہفتے کا دن آیا ہے تو ندی نالوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں اتنی مچھلی ہے کہ مچھیرے باہر کھڑے ہیں، مچھلیاں سر اٹھائے باہر ان کو نظر آ رہی ہیں. جو مچھیرا ہے، شکاری ہے، وہ کیسے باز آ سکتے؟ جس طرح ہمارے ہاں گاہکوں کی لائن لگ جاتی ہے، رش پڑ جاتا ہے، ہمیں 15 20 25 30 اور کام یاد آ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. یہ آزمائش ان کی بھی کی گئی تھی. ان کو مچھلیاں ڈھیر اللہ نے دکھائیں. کیا تھا؟ نبلوہم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو آزما رہے تھے، ہم چیک کر رہے تھے. ہم نے جنت دینی ہے نا، جنت اہمیت نہیں دے دینی نا، اللہ نے چیک کرنا ہے پہلے یہ بندہ جنت میں داخلے کے قابل ہے کہ نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ تھا، یہ امتحان تھا، یہ بلا تھی، یہ آزمائش تھی. کیا کیا انہوں نے اللہ کی حدود کو سیدھا پامال نہیں کیا، انہوں نے ہیلا کیا
اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے گھڑے بنائے. آپ جانتے ہیں سمندر کی دریا کی لہریں ہوتی ہیں, موجیں ہوتی ہیں, وہ لہریں جب چلتی تھیں تو مچھلیوں کو نکال باہر لا کے پھینکتی تھیں, وہ گھڑوں میں پھنس جاتی تھیں. اگلا دن ہوتا مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم تو نہیں اللہ کی حدود کو پامال کر لے. یہ والے ہیلے جو انہوں نے تراشے ہوئے تھے, اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. یہ وہی بستی تھی جب وہ سرکش ہو گئی, بہت زیادہ حد سے نکل گئی, تو پھر ہم نے ان کو حکم دیا ددکارے ہوئے ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ. بندر بنایا اللہ نے اس قوم کو. سورہ الاعراف میں اللہ نے ذکر کیا. اور یہ جو بندر ہمیں دکھتے ہیں نا, یہ ان کی اولاد نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید بندر وہ ہے, نہیں, بندر پہلے سے مخلوق اللہ کی موجود تھی, اور جو ان کو بندر بنایا گیا وہ 7 دن زندہ رہے. آگے ان کی کوئی نسل نہیں تھی, وہ عذاب تھا ان کے لیے. 7ویں دن کے بعد سب مر گئے. بتایا یہ ہے اللہ نے, زندگی میں نحوست اترتی ہے, بے برکتی آتی ہے, رزق تنگ ہو جاتا ہے, اس بندے کی زندگی میں نور ہدایت, نور ایمان باقی نہیں رہتا. کس کی زندگی میں؟ جسے اللہ کی مقرر کردہ حدود کا, قیود کا کوئی لحاظ, کوئی پاس نہیں ہوتا. جمعے کے دن میں اللہ نے خاص حدود میرے اور آپ کے لیے مقرر کی ہیں. یہ عام نہیں ہے, ان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. کہیں جتنے مسائل کا ہم شکار ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. تو اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ نے جو دن میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا, جو ضابطہ اور طریقہ بتایا, اس کو پوری طرح فالو کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کیجئے ہر جمعے کو ایک سال, ایک قدم کے بدلے میں ایک سال کے روزے اور نمازوں کا ثواب حاصل کیجئے. نہیں ہو سکتا کم از کم 7 دن پچھلے, 3 دن آئندہ گناہوں کی معافی اللہ سے لے لیں. اور صحابہ کرام کا یہ فتویٰ موجود ہے, جو بندہ جمعے کے دن اتنا تاخیر سے آئے کہ امام دوسری رکعت قیام سے رکوع میں چلا جائے, اس بندے نے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی بلکہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. اس کا جمعہ رہ گیا. ایک جمعہ رہے گا دل پہ نقطہ, دوسرا رہے گا دل پہ نقطہ, تیسرا رہے گا دل پہ مہر لگے گی, سیاہ ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا دل, پھر نہیں دل کرے گا نماز پڑھنے کو, نہیں دل کرے گا قرآن. کئی لوگ دیکھیں نا آپ نے, بڑے ہارڈ ہوتے ہیں, ان کو کوئی چیز نہیں, حادثات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں, سانحات ہوتے ہیں, بڑا کچھ ان کا چھن جاتا ہے, لیکن نہ اللہ رسول کی طرف وہ آئیں, ہو ہی نہیں سکتا. نعرے لگوا لیں ان سے, بالکل لگائیں گے. آپ ان سے دعوے کریں گے, لیکن عملی زندگی میں آپ ان کو کہیں نماز بھائی, روزہ بھائی, یہ جو چیزیں ہیں اللہ رسول کی باتیں, ان کو ہم نے اپنانا ہے, اس طرف تو انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ دل غلافوں کے اندر ہوتے ہیں, وہ دل سختیوں میں, پتھروں سے بھی زیادہ سختیوں میں بدلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں, ہدایت کا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور نور ہدایت کے ختم ہونے کی ایک وجہ جمعے میں سستی اور جمعے کو چھوڑنا ہے. اللہ ہمیں بچائے. وما توفیقنا الا باللہ.